قرآن کی کچھ آیات میں ذکر ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت سکھاتے تھے، جیسے سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت میں ذکر ہے۔ اس کتاب و حکمت میں کتاب سے مراد قرآن لیا گیا اور حکمت سے مراد احادیث کو لیا گیا۔ ابھی اس منطق پر تو کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن منطقی دلائل پیش کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ہی دوسری آیات سے یہ عقیدہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت، اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جب اس نے تم پر کیا اور نازل کی اس نے کتاب اور حکمت جس سے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اب عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے بھی، یہ ایک چیز کے لیے بولا جاتا ہے، واحد کے لیے، یعنی کتاب و حکمت ایک ہی ہے۔ اگر یہ دو الگ چیزیں ہوتی تو یہاں بھی ماں آتا۔ نہیں تسلی ہوئی؟ کوئی بات نہیں، دوسری دلیلیں دیکھیں۔ سورہ اسراء کی 39 آیت، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اس حیث سے پچھلی کئی آیات میں احکامات و نصیحتیں کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ حکمتیں ہیں جو آپ پر وحی کی گئی ہیں۔ قرآنی آیات کے ذریعے ہی حکمتیں پہنچائی جا رہی ہیں، الگ سے نہیں۔ کہیں کسی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسری حکمت بھی آپ کو دی گئی ہے جو اس کتاب میں شامل نہیں ہے۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ کتاب و حکمت ایک ہی ہے؟ چلیں مزید آیتیں دیکھیں۔ ایک آیت میں قرآن الحکیم کہا، 2 آیات میں کتاب الحکیم آیا، اور ایک آیت میں ذکر الحکیم آیا، یعنی 4 مرتبہ اس کو کتاب حکیم کہا گیا۔ اب بھی آپ کہیں گے کہ یہ قرآن حکمت والا نہیں ہے، حکمت اس سے الگ کہیں اور ہے۔ یہ مولوی آپ کو لفظوں کے ہیر پھیر سے بے وقوف بناتے ہیں۔ اسی ذکر حکیم والی آیت پر غور کر لیں، اس میں بھی آیات اور ذکر الحکیم کے درمیان میں واو ہے، تو کیا 2 چیزیں الگ ہیں؟ پوری آیت پر اچھی طرح سے غور کر لیں۔ اس وقت کی عربی کا یہی سٹائل تھا، یہ ایسے ہی بولا جاتا تھا۔ لفاظی کے پیچھے پڑنے کے بجائے پورے قرآن کا پیغام سامنے رکھا کریں۔ واو تو کبھی کبھی صرف جملے کی خوبصورتی کے لیے بھی لگا دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ گئے ہوگے۔ انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔